أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اگر حدیث کو، سنت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو، افعال کو، آپ کی سیرت طیبہ کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اگر سائیڈ پر رکھ لیا جائے تو اسلام کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو غلط فہمی لگی اور انہوں نے صحیح بخاری کے حوالے سے کہہ دیا کہ ایک موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے. اس کا ترجمہ کیا کہتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، سیدنا عمر کہتا ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے. حالانکہ سیدنا عمر نے یہ نہیں کہا حسبنا القرآن، فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، یعنی قرآن و حدیث کا مجموعہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب اللہ میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہیں. 12 مہینے ہیں کتاب اللہ میں. کتاب اللہ کا معنی اگر قرآن کرتے ہو تو سال کے 12 مہینے قرآن کریم میں کہاں ہیں دکھلاؤ. کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں. اگر کتاب اللہ کا معنی صرف قرآن ہے، قرآن کریم میں رمضان کا مہینہ تو آ گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شعبان کہاں ہیں، شوال کہاں ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر. پہلا نقطہ یہ تھا لا یتصور اسلام بلا سنت، اسلام کا تصور ہی نہیں کہہ سکتا حدیث کے بغیر. دوسرا نقطہ یہ تھا، آگے چلیں، ولا یفہم اسلام بلا سنت. اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی حدیث کو سائڈ پہ رکھ دے اور صرف قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. قرآن کریم کی فہم آ ہی نہیں سکتی. آپ کون ہوتے ہیں جس جماعت کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا براہ راست قرآن کریم ان کو سمجھ نہ آیا، اور براہ راست اگر سمجھنے کی کوشش کی سوائے پریشانی کے اور کچھ بھی نہیں ملا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیزان گرامی، ہم آپ لوگوں کو اس مسجد میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے درس کا عنوان ہے مقامی حدیث۔ میں بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ محمد ابراہیم بھٹی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع کا آغاز کریں۔ فضیلت الشیخ ابراہیم بھٹی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ آج کا عنوان مقام حدیث، عظمت حدیث، شان حدیث، حجیت حدیث ہے۔ اس عنوان کو تین مختلف شقوں میں تقسیم کر کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نمبر 1، لا یتصور اسلام بلا سنت۔ نمبر 2، لا یفہم اسلام بلا سنت۔ نمبر 3، لا یقبل اسلام بلا سنت۔ یہ تین مختلف شقیں ہیں۔ پہلے نقطے کی طرف آئیے، لا یتصور اسلام بلا سنت۔ اگر حدیث کو، سنت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو، افعال کو، آپ کی سیرت طیبہ کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اگر سائیڈ پر رکھ لیا جائے تو اسلام کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جس کو آپ اسلام کہتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام کہتے ہیں، جس کو آپ دین اللہ کہتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جس کو آپ دین اللہ کہتے ہیں، جس کو آپ العروۃ الوثقی کہتے ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔
جس کو آپ دین الحق کہتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اس کا تصور ختم ہو جائے گا، کیونکہ دین جو ہے کتاب اللہ کا نام ہے، اور کتاب اللہ کا صرف قرآن کا نام نہیں ہے. کتاب اللہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے. اب آپ نے تقسیم کر دیا، کسی چیز کو دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا جائے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی. کتاب اللہ صرف قرآن کو نہیں کہتے، دین کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ جو ہے یہ قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہے. اس کی میرے پاس کیا دلیل ہے؟ دلائل ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب اللہ میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہیں. 12 مہینے ہیں کتاب اللہ میں. کتاب اللہ کا معنی اگر قرآن کرتے ہو تو سال کے 12 مہینے قرآن کریم میں کہاں ہیں؟ دکھلاؤ. کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں. اگر کتاب اللہ کا معنی صرف قرآن ہے، قرآن کریم میں رمضان کا مہینہ تو آ گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شعبان کہاں ہیں؟ شوال کہاں ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر. یہ آیت کہتی ہے کہ کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں. وہ 12 مہینے میں ملتے نہیں ہیں. ہاں اگر قرآن کے ساتھ حدیث کو ملائیں گے یہ 12 مہینے مل جائیں گے آپ کو. اور قرآن کریم نے آگے کیا کہا؟ منہا اربعۃ حرم. کتاب اللہ میں 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں. 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں. خاص طور پر فرمایا کہ ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا. کوئی زیادتی تو ویسے زیادتی ہے، لیکن کچھ مہینوں کو شرف حاصل ہے، کچھ مقامات کو شرف حاصل ہے. ایک آدمی کہیں جھاڑی میں چھپ کر برائی کرتا ہے، برائی تو برائی ہے، لیکن ایک ظالم مسجد میں آ کر برائی کرتا ہے، یہ معاملہ زیادہ سخت ہے. ایک آدمی بیت اللہ میں داخل ہو کر برائی کرتا ہے تو برائی. فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں خاص طور پر ظلم نہیں کرنا. 4 مہینوں میں ظلم نہیں کرنا. کتاب اللہ میں 4 مہینے ہیں، 4 مہینے ہیں، ان میں ظلم نہیں کرنا خاص طور پر. اب امت کو حکم دیا گیا ہے کہ تم نے ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا. اب اگر کتاب اللہ کا معنی قرآن کریم ہے صرف، تو وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ کیونکہ جو لوگ ڈکشنری کو بیس بنا کر اس کا سہارا لے کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لغت کی کتاب میں تو کہیں نہیں ہوگا اس کا معنی، کہیں نہیں ملے گا. کتاب اللہ کا معنی اگر قرآن کریم ہے، وہ 4 مہینے ہمیں بتائے جائیں تاکہ ہم خاص طور پر اس میں ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ نے حکم جو دے دیا ہے، وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ان کا جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کیونکہ فلا تظلموا فیہن، ان میں ظلم نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا کہ ظلم نہیں کرنا. نعوذ باللہ، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مہینے نہ بتائے اور سختی سے کہہ دے کہ ظلم نہ کرو. نہیں، وہ 4 مہینے تو ہوں گے، اور ہوں گے کتاب اللہ میں. وہ کہاں ہیں؟ اگر کتاب اللہ کا معنی صرف قرآن کرتے ہو تو. ہاں اگر کتاب اللہ کا معنی آپ قرآن و حدیث کا مجموعہ کریں گے
وہ 4 مہینے بھی آپ کو مل جائیں گے، وضاحت آ جائے گی، اور پھر آپ ظلم سے بچ جائیں گے، ورنہ عمل نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی شخص چاہے اس کی مادری زبان عربی کیوں نہ ہو، عربی لغت پر اس کو کتنا ہی مہارت کیوں نہ ہو، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو سائڈ پر رکھ کر اس آیت پر عمل کر کے دکھلا دے۔ اگر وہ شخص کہتا ہے کہ تاریخ کے اندر وہ 4 مہینے ہیں، تو میں اس ظالم سے پوچھتا ہوں، آپ نے تو دین قرآن کو سمجھا، آپ نے حدیث کو چھوڑ دیا۔ لعنت ہے ایسے عقیدے پر کہ میرے پیغمبر کی حدیث کو تو چھوڑا جائے اور تاریخ کو حیثیت دی جائے، تاریخ کو حیثیت دی جائے۔ آپ نے جب کہہ دیا کہ صرف قرآن دین ہے، قرآن کے علاوہ کوئی چیز دین میں نہیں، ہاں قرآن کو سمجھنا ہے حالات کے مطابق، قرآن کو سمجھنا ہے مرکز و ملت کے ذریعے، آپ سمجھیں، آپ مجھے بتائیں کہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا، دین اسلام کتاب اللہ کو کہتے ہیں، اور کتاب اللہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے۔ میں نے ایک دلیل آپ کو قرآن کریم سے دی، دلائل بہت سارے ہیں، اور ایک دلیل آپ کو حدیث سے دوں گا، اور آگے کچھ غلط فہمی دور کرتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن ایک کافرہ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک سانحہ پیش آ گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ ان کے ہاں ملازم تھا، ان کے ہاں کام کرتا تھا، دوسری پارٹی کی طرف اشارہ کیا۔ ہوا کیا کہ میرے بیٹے نے اس شخص کی بیوی کے ساتھ برائی کر لی ہے، گناہ ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا اس کا کفارہ یہ ہے، کسی نے کہا اس کی دیت یہ ہے، بہت کچھ، لیکن آخر ہم آپ کے پاس چل کر آئے ہیں، لیکن ہماری ایک ہی درخواست ہے، وہ کیا ہے؟ اقض بیننا بکتاب اللہ، آپ نے جو ہمارے درمیان فیصلہ کرنا ہے وہ کتاب اللہ سے کرنا ہے۔ شرط لگائی، اقض بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان آپ فیصلہ کریں لیکن فیصلہ کتاب اللہ سے کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور میں تمہارے درمیان فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا۔ ان کی شرط کتاب اللہ تھی، اور اس شرط کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کر لیا۔ اللہ کی پوری مخلوق میں نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا، وعدے کے سچے، گفتگو کے سچے، بات کے سچے۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی صداقت کو دور جاہلیت کے لوگ بھی مانتے تھے، آپ کو امین اور صادق کہتے تھے۔ دور نبوت تو دور نبوت ہے، دور جاہلیت کے اندر بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ شرط لگا دی، آپ نے شرط قبول کر لی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہا جس کا بیٹا تھا، فرمایا کہ تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن کیا جائے گا۔ 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، یہ تیرے بیٹے کی سزا ہے کتاب اللہ کے مطابق۔ اب 100 کوڑے کا ذکر قرآن کریم میں ہے، لیکن 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ فیصلہ کرنا تھا کس سے؟ کتاب اللہ سے۔ اس فیصلے کی ایک شق قرآن کریم میں ہے اور دوسری شق حدیث میں ہے، قرآن کریم میں نہیں ہے۔ کیا
کسی مسلمان میں یہ جسارت ہو سکتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ تو کر لیا تھا لیکن پھر نعوذ باللہ غداری کی اور وعدے کے مطابق فیصلہ نہیں دیا؟ یہ جسارت ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہو سکتی اور یقیناً نہیں ہو سکتی تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو انہوں نے کتاب اللہ کی شرط لگائی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس شرط کو پورا کیا، اور ایک شک قرآن میں ہے اور ایک حدیث میں ہے، اور یقیناً یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو یہ کتاب اللہ بن جاتا ہے۔ دوسرے شخص سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے انیس، فرمایا کہ انیس تم جاؤ اس عورت کے پاس، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَرْجُمْهَا، اگر وہ اعتراف کر لے اپنے گناہ کا تو جاؤ اس کو سنگسار کر دو، سنگسار کر دو۔ انیس گئے رضی اللہ عنہ، عورت سے پوچھا، اس نے اعتراف کر لیا، پھر اس عورت کو صحیح بخاری میں آتا ہے سنگسار کیا گیا۔ یہ سنگسار کرنا قرآن کریم میں نہیں ہے، سنگسار کرنا بھی قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اب بات پھر وہی ہے، گویا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا اس کی ایک شک قرآن کریم میں ہے کوڑے کی، اور دو شکے جو ہیں وہ حدیث میں ہیں، دو شکے، 1/3 قرآن کریم میں ہے، 2/3 جو ہے وہ حدیث میں ہے۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا نعوذ باللہ زیادتی کہیں گے؟ اگر نہیں کر سکتے اور یقیناً کسی مسلمان کو اس کا ضمیر، اس کا ایمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ کیا واقعی کتاب اللہ سے کیا۔ اور جنہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ اقضِ بیننا بکتاب اللہ، جب نبی علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا انہوں نے بھی اعتراض نہ کیا، ان کو بھی اعتراض سامنے نہیں آیا کہ ہم نے تو آپ کے سامنے جو شرط لگائی تھی وہ کتاب اللہ کی لگائی تھی، فیصلہ کتاب اللہ سے باہر جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن و حدیث کے مجموعے کو کتاب اللہ سمجھتے ہیں، اور سامنے والے بھی کتاب اللہ قرآن و حدیث کے مجموعے کو سمجھتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی، خام خواہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی لگی اور انہوں نے صحیح بخاری کے حوالے سے کہہ دیا کہ ایک موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، سیدنا عمر کہتا ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حالانکہ سیدنا عمر نے یہ نہیں کہا حسبنا القرآن، فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، یعنی قرآن و حدیث کا مجموعہ کافی ہے۔ کتاب اللہ کا معنی قرآن نہیں، قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے۔ پھر اسی صحیح بخاری کا جو حوالہ دیا جاتا ہے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، اور اس کا ترجمہ قرآن کیا جاتا ہے۔ آئیے اسی صحیح بخاری سے ایک اور مقام پر میں بتاتا ہوں کہ سیدنا عمر نے کتاب اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور پھر اس کا معنی آپ قرآن کریم کر کے دکھلائیں اگر آپ میں جرأت ہے تو۔ وہی صحیح بخاری ہے جس صحیح بخاری میں آپ نے یہ حوالہ دیا اور آپ نے معنی کیا قرآن، کتاب اللہ کا معنی قرآن کیا، اسی صحیح بخاری کو اٹھائے کہ سیدنا عمر فرماتے ہیں الرجم فی کتاب اللہ حق، الرجم فی کتاب اللہ حق من زنا اذا احسن، فرمایا امیر عمر نے فرمایا کہ شادی شدہ آدمی جو زنا کرے اس کا رجم کرنا، اس کو سنگسار کرنا یہ حق ہے، اور یہ کتاب اللہ میں موجود ہے، یہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کتاب اللہ کا معنی قرآن کر کے دکھلائیں۔
کیونکہ اگر آپ کریں گے کتاب اللہ کا معنی قرآن تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ رجم کا مسئلہ کس آیت میں ہے، دکھلائیں وہ کون سی آیت ہے جس میں رجم کا ذکر ہے، کون سی آیت ہے؟ کوئی آیت نہیں، ممکن نہیں۔ یہ تو یہود و نصارہ کا طرز تھا کہ کتاب میں سے ایک نقطے کو نکال لیتے، ایک کا انکار کر دیتے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بس یہ حصہ ہمارے ایمان کے لیے کافی ہے، کتاب کا وہی حصہ، ایک حصے کو چھوڑ دیتے۔ اللہ نے ان ظالموں کو ڈانٹا اور فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب وہی ہے، اس کتاب کا ایک حصہ تمہیں سمجھ آتا ہے، ایمان لاتے ہو، ایک کا انکار کرتے ہو۔ اب صحیح بخاری کا ایک چیپٹر تمہیں سمجھ آ گیا، اور وہ بھی کس طرح سمجھ آیا؟ اپنی مرضی کے مطابق۔ وہی امیر عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب اللہ کا لفظ بار بار استعمال کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو واضح بات تو کافی ہے، آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کہ بات کو تھوڑا سا تینوں شکیں تفصیل کے ساتھ آپ رکھنی ہیں۔ پہلے نقطے کو یہ سمجھیں کہ لا یتصور اسلام بلا سنت، کیونکہ آپ نے تو کتاب کو تقسیم کر دیا، شریعت کو تقسیم کر دیا، قرآن کریم کو ایک سائڈ پر اور حدیث کو ایک سائڈ پہ، یہ کتاب اللہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں کتاب اللہ کا لفظ قرآن کریم کے لیے اس جگہ پر بولا جائے گا جہاں سیاق و سباق ہوگا، جہاں سیاق و سباق ہوگا، سیاق و سباق سے خالی جب بھی کتاب اللہ کا لفظ آئے گا اس سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ جب سیاق و سباق آ گیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، اب یہ سیاق و سباق آ گئی ہے۔ سیاق و سباق سے خالی جہاں بھی کتاب اللہ کا لفظ آئے گا اس سے مراد چاہے وہ قرآن کریم میں ہے چاہے وہ حدیث میں ہے۔ اب آپ دیکھیں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی ہے سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہ، وہ ایک قبیلے کی لونڈی تھی آپ جانتے ہیں، اور دوستانہ تھا سید عائشہ کے ساتھ، دوست کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بریرہ میں چاہتی ہوں کہ تو آزاد ہو جائے، جا جو تیرے مولا ہیں نا جن کی تو لونڈی ہے ان سے پوچھ وہ کیا لیں گے تجھے آزاد کرنے کے لیے، جا معاملہ کر۔ سیدہ بریرہ چلی گئی، ان سے پوچھا، وہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم اتنے پیسے لیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ولا کی نسبت بھی ہماری طرف رہے گی، شرط لگائی ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ ولا کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہی جو جس کا تعلق اس مسئلے سے ہے، باقی کچھ کا وراثت سے وغیرہ ہے، وہاں میں نہیں جانا چاہتا۔ ولا کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجھے آزاد کرتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، تو چلی جا۔ ولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عورت جو آزاد تو ہو گئی اگر وہ فوت ہو گئی اور اس کے نسبی ورثہ نہ ہوئے، ورثہ نسبی بھی ہوتے ہیں سببی بھی ہوتے ہیں، اگر اس کے نسبی ورثہ نہ ہوئے تو پھر اس کی جائیداد کے مالک یہی بنیں گے جنہوں نے آزاد کیا تھا، اس کو ولا کہتے ہیں۔ وہ مر جائے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ بیٹی، نہ بھائی، نہ ماں، نہ باپ، اب یہ جائیداد کہاں جائے گی؟ جائیداد واپس آئے گی جنہوں نے آزاد کیا تھا۔ انہوں نے کہ شرط یہ ہے اتنے پیسے بھی لیں گے اور شرط یہ ہے کہ ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ حالانکہ ولا کی نسبت نہیں لینی چاہیے یہاں، یا تو یہ آزاد کرتے فری میں، یہ تو پیسے لے رہے۔ اب سیدہ بریرہ آ گئی سید عائشہ کے پاس اور کہا کہ وہ کہتے ہیں اتنے پیسے بھی لیں گے
اور ولا کی نسبت بھی ہماری طرف رہے گی، یہ شرط لگائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور آپ کو یہ بات بتا دی گئی کہ اس طرح وہ بریرہ کو آزاد تو کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی، یہ شرط لگائی۔ نبی علیہ السلام خاموش رہ گئے حتیٰ کہ آپ مسجد نبوی میں گئے اور آپ نے درس دیا، فرمایا کہ ما بال اقوام یشترطون ما لیست فی کتاب اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں۔ ما کان فی شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، فرمایا کہ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ سے باہر ہے، جو کتاب اللہ سے باہر ہے، وہ باطل ہے۔ آگے فرمایا کہ انما الولاء لمن اعتق، شرط یہ ہے کہ جو شخص آزاد کرے گا ولا کی نسبت اسی کی طرف رہے گی۔ کتاب اللہ میں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو آزاد کرے گا۔ اب چونکہ آزاد سیدہ عائشہ کروا رہی ہیں، پیسے تو وہ دے رہی تھی، وہ تو پیسے لے رہے تھے، یہ تو پیسے نہ لیتے۔ مثال ہے کہ کتاب اللہ میں جو ولا کی شرط ہے وہ یہ ہے جو آزاد کرے گا اس کی طرف نسبت رہے گی۔ میں پوچھتا ہوں کہ کتاب اللہ کا معنی اگر قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی وہ کون سی صورت ہے، وہ کون سی آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آزاد کرے گا لونڈی کو یا غلام کو ولا کی نسبت اس کی طرف رہے گی؟ یہ کتاب اللہ میں، اگر کتاب اللہ کا معنی قرآن ہے تو یہ کہاں ہے؟ لہٰذا بات واضح ہو گئی کہ کتاب اللہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن و حدیث کا جو مجموعہ ہے اس کا نام کتاب اللہ ہے۔ البتہ ایک حصہ جو ہے اس میں کلام اللہ ہے، دوسرے حصے میں کلام رسول ہے۔ جو کلام اللہ ہے اس میں دین اسلام کی تھیوری ہے، جو کلام رسول ہے اس میں دین اسلام کا پریکٹیکل ہے، اور یہ دونوں چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو ایک فن مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر MBBS بھی کر لینا، A1 گریڈ میں اگر وہ پاس ہو جائے، تب بھی کسی ایک مریض کے علاج کا بھی اس کو حق حاصل نہیں جب تک کہ وہ ہاؤس جاب نہ کرے، حالانکہ وہ ٹاپ کلاس ہے، لیکن ایک مریض کی بھی علاج کے لیے اس کو اختیار نہیں ہے جب تک کہ وہ ہاؤس جاب نہیں کرے گا۔ خالی تھیوری سے دنیا کا کوئی کام نہیں چل سکتا، دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ میں کہتا ہوں ایک ذہین بچہ ہے، چوٹی کا ذہین، اس کو آپ ڈرائیور بنانا چاہتے ہیں اور اس کو گاڑی کے قریب کھڑا کر دیتے ہیں، چابی اس کو دے دیتے ہیں کہ یہ چابی ہے، یہ چابی یہاں لگائی جاتی ہے، یہ فرسٹ گیئر ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، ریورس اس طرح ہوتا ہے، یہ کلچ فلاں سب کچھ۔ اب آپ نے تھیوری رٹا لی، آپ پھر اس سے پوچھیں، ریمائنڈ کریں، ہاں بتائیں، وہ ذہین بچہ ہے، وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا۔ پورے اصول آپ نے یاد کرا لیے، اس نے رٹ لیے، تھیوری ہے، اس کے بعد آپ چابی پکڑا دیں، اب آپ کہیں کہ ہاں اب آپ گاڑی چلائیں، اس کا بھی کباڑا، گاڑی کا کباڑا جہاں جا کے لگے گی اس کا بھی ستیہ ناش کرے گا۔ تھیوری سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن کریم دین اسلام کی ایک تھیوری ہے، میں آگے وضاحت کروں گا۔ اس کا پریکٹیکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کی احادیث ہیں، آپ کی سنن ہیں، آپ کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کی تقریرات ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں یہ نہیں ہے کہ قرآن تو اللہ کی وحی ہو گئی، اللہ کی کلام ہو گئی، حدیث نبی علیہ السلام کی ذاتی اختراع، ذاتی رائے، ذاتی فکر، ذاتی فہم، ذاتی سوچ، ذاتی فیصلے نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ کی وحی ہے اور وہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ اب آپ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ابو جحیفہ، اس نے آ کر سوال کیا۔ یہ سوال اور سیدنا علی کا جواب
مختلف الفاظ کے ساتھ مسند احمد میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، ان 7 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس نے سوال کیا کیا؟ اس نے کہا هل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن۔ اللہ اکبر، هل عندکم شیء من الوحی ما لیس فی القرآن۔ اے علی رضی اللہ عنہ، یہ بتائیں قرآن کریم کے علاوہ آپ کے پاس وحی کا کوئی نسخہ ہے؟ سوال کرنے والے کا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، قرآن کریم کے علاوہ بھی کوئی چیز وحی ہو سکتی ہے، یہ سوال نہیں کیا۔ اس میں تو اختلاف ہی نہیں، یہ نہیں پوچھا۔ پوچھا یہ کہ حل عندکم شیء من الوحی، کیا تمہارے پاس وحی کی کوئی اور نسخہ ہے؟ ما لیس فی القرآن، جو قرآن کریم سے ہٹ کر ہو، قرآن کریم میں نہ ہو۔ قرآن کریم کے علاوہ آپ کے پاس کوئی وحی کا نسخہ ہے؟ سیدنا علی نے کیا جواب دیا رضی اللہ عنہ؟ فرمایا کہ ما عندنا شیء من الوحی ما لیس فی القرآن الا هذه الصحیفہ۔ فرماتے ہیں جی ہاں، میرے پاس وحی کے 2 نسخے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک صحیفہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ او ابو جحیفہ کیا سوال کیا، قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز وحی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا جی ہاں میرے پاس 2 نسخے ہیں وحی کے، ایک قرآن ہے اور ایک صحیفہ ہے۔ اچھا جی، اس صحیفے میں کیا ہے؟ اٹھاؤ حدیث کتابیں۔ فرمایا اس صحیفے میں وہی کچھ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے اور یہ بھی وحی ہے، یہ 2 نسخے ہیں۔ یہ ذاتی رائے نہیں ہے، ذاتی فہم نہیں ہے۔ آپ غور کریں اس کا ذاتی فہم سے کیا تعلق ہے، ذاتی رائے سے اس سے کیا تعلق ہے، اس کا فہم کے ساتھ، تجربے کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی سے 1 دن پہلے، بدر کی لڑائی سے 1 دن پہلے ہم اس میدان کا سروے کر رہے تھے جہاں اگلے دن لڑائی ہونی تھی، جہاں لڑائی ہونی تھی، اور ہمارے ساتھ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ سروے کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہذہ مصرع فلان غدن انشاءاللہ۔ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ، کل فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی ہوگی، فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی ہوگی کل انشاءاللہ، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ 2 چیزیں بتا رہے ہیں، ایک تو مرنے کی اطلاع دے رہے ہیں کہ کل فلاں فلاں مرے گا، فلاں فلاں مرے گا، اور ایک جگہ کی اطلاع دے رہے ہیں کہ فلاں اس جگہ مرے گا۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، اس کا تجربے سے کوئی تعلق ہے؟ تجربے کی بنیاد پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں یہاں مرے گا؟ اس کا فہم سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا مہارت سے کوئی تعلق ہے کہ کل فلاں فلاں مریں گے اور مر کر یہاں ڈھیر پڑے ہوں گے؟ نہیں، علم غیب تو اللہ کی صفت ہے، یہ بات بڑی کلیئر ہے، کیونکہ آپ تو پابند ہیں وحی کے، وحی کے بغیر وحی کے آپ گفتگو نہیں کرتے۔ یہ وحی کے ذریعے بتا رہے فلاں کل مرے گا اور یہاں مرے گا۔ اگر وحی نہیں ہے تو حدیبیہ کے کنویں پر بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، اطلاع آ گئی ہے عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، 19 کلومیٹر کا سفر ہے، نبی علیہ السلام کے پاس اگر وحی نہیں ہے تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آیا واقعی شہید کر دیا گیا ہے یا عثمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ وحی نہیں ہے، پریشان ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، کیا کریں؟ بیعت کی گئی جس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ وہاں مشاورت ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں
کہ شہادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر وہی نہیں ہے، آپ دیکھیں غزوہ بنی مستلق کے موقع پر رات کو ایک جگہ پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالا. ہر آدمی نے اپنی سواری بٹھائی، اترے، خیمے گاڑ دیے گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اونٹنی بٹھا دی گئی. سیدہ عائشہ اتری، خیمے میں آ گئی. رات کو تھکاوٹ دور ہو گئی. پھر رات کو سفر کرنا تھا، کیونکہ وہ جگہ جو تھی جہاں اترے ہوئے تھے وہاں پانی نہیں تھا اور مسلمانوں کے پاس بھی پانی نہیں تھا. پریشانی تھی کہ صبح اگر یہاں ہو جائے گی تو نماز کس طرح پڑھیں گے. فکر تھی مسلمانوں کو، تو نماز کی فکر تھی. اب جی چلنا ہے جی. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو ہار تھا نا، ہار وہ کہیں گر گئی ہے. اوہو، ہار گر گئی ہے؟ جی ہاں. آپ نے صحابہ کو بتایا کہ عائشہ کا ہار گر گئی ہے، اس کو ذرا تلاش کر لو. اب نبی علیہ السلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پورے صحابہ کرام اس پورے میدان میں رات کی تاریکی میں ہار تلاش کر رہے ہیں کہ ہار کہاں ہے. میں یہاں ضمناً آپ سے پوچھتا ہوں، جس کو علم ہوتا ہے وہ جا کر چیز اٹھاتا ہے، تلاش نہیں کرتا. آپ نے ایک جگہ پر چائے کا کپ رکھا ہے، پلیٹ رکھی ہے، کوئی چیز چھری رکھی ہے، آپ تلاش نہیں کریں گے، آپ جا کر اٹھائیں گے. تلاش اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کا علم نہیں ہوتا. تلاش کیا جا رہا ہے. نبی علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، علم نہیں ہے، تلاش ہو رہا ہے، حتیٰ کہ وہ ہار نہ ملا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ، یہ ایک پوری تفصیلی حدیث ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، علماء سے سن چکے ہیں، چلو چھوڑیے. سیدہ عائشہ پریشان اس لیے تھی کہ ہار ان کا نہیں تھا، ایک سہیلی کا لے کر آئی تھی، وہ کیا سمجھیں گی. بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کو جب اٹھایا گیا تو سواری کی چھاتی کے نیچے ہار پڑا تھا. وہ سواری جب بیٹھنے لگی اسی وقت شاید وہ ٹوٹ گیا، اور جانور حرکت کرتا ہے اور وہ چھاتی کے نیچے چلا گیا. اب دیکھیں، جانور کے سینے کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے اور پوری جماعت پیغمبر سمیت ہار کو تلاش کر رہی ہے، پتہ نہیں ہے. یہ بات تو ٹوک ہے، وہی نہ آئے تو کوئی علم نہیں. آج نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کل فلاں کافر گرے گا، فلاں کافر گرے گا، اور یہاں گرے گا. سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے نبی اسلام کو حق کے ساتھ بھیجا. اگلے دن جب لڑائی ہوئی، جب لڑائی ختم ہوئی، اس کے بعد میں نے راؤنڈ لگایا اسی میدان میں جہاں نبی اسلام نے انگلی کا اشارہ کر کے جس کافر کا نام لیا تھا اس کی لاش وہیں پڑی ہوئی تھی. اللہ کی وحی ہے، قرآن اللہ کی وحی ہے، حدیث اللہ کی وحی ہے. اس کی جتنی مثالیں دی جائیں اتنا ہی کم ہے. اس وحی کو جب تقسیم کر لوگے دو حصوں میں تو پھر اسلام کا تصور کیسے رہے گا. اس لیے پہلا نقطہ یہ تھا لا یتصور اسلام بلا سنت. اسلام کا تصور ہی نہیں کہہ سکتا حدیث کے بغیر. دوسرا نقطہ یہ تھا، آگے چلے، ولا یفہم اسلام بلا سنت. اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی حدیث کو سائڈ پہ رکھ دے اور صرف قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. قرآن کریم کی فہم آ ہی نہیں سکتی. آپ کون ہوتے ہیں جس جماعت کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا براہ راست قرآن کریم ان کو سمجھ نہ آیا، اور براہ راست اگر سمجھنے کی کوشش کی سوائے پریشانی کے اور کچھ بھی نہیں ملا. اس امت کے افضل ترین انسان کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. قرآن کریم ان کو بھی سمجھ نہیں آیا. ان کی مادری زبان بھی عربی تھی اور پڑھے لکھے تھے، باقاعدہ ان کے پاس علم تھا، اور وہ کاتب وحی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مادری زبان عربی تھی. جن کی مادری زبان عربی ہونا ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا.
مجھے بات یاد آ گئی، ہمارے پاکستان کے عظیم شیخ تھے، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ان کے پاس بلتستان سے ایک چھوٹا سا بچہ آیا تھا پڑھنے کے لیے، اور پوری زندگی اس بچے نے وہیں گزار دی مولانا کے ہاں شیخ پورہ میں، 30-40 سال تک وہیں رہا، پنجابی بولنا، پنجابی میں تقریر کرنا، کیونکہ علاقہ پنجابی ہے شیخ پورہ۔ ایک دن مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اس بچے نے کہا، شیخ جی اب آپ میں اور مجھ میں گفتگو کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک پنجابی کا لفظ بتایا اور میں نے کہا کہ اس کا معنی بتا کیا ہے۔ وہ لفظ میں آپ کو نہیں بتا رہا، کہ میں نے یہ ایک لفظ بتایا اور میں نے کہا کہ اس کا معنی بتائیں کیا ہے۔ اس نے کھجلی شروع کر دی، اس نے کہا شیخ جی یہ لفظ تو میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، یہ تو میں نے سنا ہی آج ہے۔ مولانا فرماتا ہے کہ میں نے اس کو کہا بیٹا جو صاحب لغت ہوتا ہے نا، وہ صاحب لغت ہوتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صاحب لغت بھی ہیں، مادی زبان عربی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، کاتب ہیں، لیکن قرآن کریم نہیں سمجھ سکے۔ آپ نے سنا پڑھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے آئے، چہرے پہ افسردگی، پریشان، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس سے بھی کوئی کوتاہی بھی ہو گئی، کوئی کوتاہی بھی ہوگی، اس کو بدلہ ملے گا۔ ذرے کے برابر بھی کسی سے اگر کوتاہی ہو گئی نا، یجزا بھی، اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو میں تو پریشان ہوں، کوتاہیاں کس سے نہیں ہوتی، لغزشیں کس سے نہیں ہوتی، لغزش کس سے نہیں ہوتی؟ ہم تو مارے گئے، بدلہ دیا جائے گا تو ہم مارے گئے۔ اب یہ براہ راست قرآن کریم کو سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے، پریشان ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ کیا سمجھا تو نے؟ الست تمرض، الست تحزن، الست تصیبک الولاہ، ابو بکر کیا تو بیمار نہیں ہوتا؟ اس نے کہا جی کئی میں تو بیمار ہو چکا ہوں۔ معاشی پریشانیاں تیرے ساتھ نہیں ہیں؟ اے دن پریشانیاں ہوتی ہیں، گھریلو برادری کے مسائل، کوئی غم وغیرہ نہیں آتے رہتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ ذَاكَ بِذَاكَ، فَإِنَّ ذَاكَ بِذَاكَ، یہ دنیا میں جو پریشانیاں ہیں مومن کو، بیماریاں ہیں، جو غم ہیں، یہ ان لغزشوں کا کفارہ یہی ہو جاتا ہے، قیامت دن کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں حدیث کو ساتھ ملایا، مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک شخص امیر عمر کے پاس آیا رضی اللہ عنہ، بڑا پریشان ہے، متحیر ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے قرآن کریم میں پڑھا ہے لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کافروں کا خطرہ ہو، کفار کا خوف ہو، ڈر ہو، کس چیز کا؟ کہ تمہیں وہ فتنے میں مبتلا کر دیں گے، تو ایسی کنڈیشن میں تم نماز قصر کر لو، کوئی حرج نہیں۔ نماز قصر کرنی ہے کب؟ جب کفار کے فتنے میں ڈالنے کا خوف ہو، تو اب نماز قصر کر لو۔ اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ، اب جو ہم نماز پڑھتے ہیں، قصر کرتے ہیں، جبکہ پورا جزیرہ مسلمانوں کے پاس ہے، یہودیت کا خاتمہ ہو چکا، نصرانیت کا خاتمہ ہو چکا، مجوسیت کا خاتمہ ہو چکا، اب یہ نماز جو پڑھتے ہیں یہ تو اس وقت ہے جب کفار کے فتنے میں ڈالنے کا خوف ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ؟ فرمایا کہ عجبت مما عجبت، جس آیت پر تجھے تعجب لگا مجھے بھی تعجب لگا تھا، مجھے بھی حیرت ہوئی تھی۔
مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کہ یہ کیا ہے. پھر کیا بنا تھا؟ فَسَأَلْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، میں نے اپنے تعجب کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا. یہ ہے شرعی طریق. اگر قرآن کریم براہ راست سمجھنا ہر آدمی کے بس میں ہوتا یا لغت کے ذریعے سمجھنا آسان ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ قرآن نازل ہو چکا ہے، یہ ذکر نازل ہو چکا ہے. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اس وحی کی آپ تشریح کریں، آپ اس کی تفسیر کریں، تبھی سمجھ آئے گا. میں نے نبی اسلام سے پوچھا تھا، مجھے بھی تعجب ہوا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا هِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ اللَّهِ تَصَدَّقَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ. لوگو، یہ اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے ایک سہولت ہے، اللہ کی دی ہوئی سہولت کو قبول کر لو. تعجب ختم ہو گیا. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کی، ظلم کی ملاوٹ نہ کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن کے مستحق بھی یہی ہیں اور یہی ہدایت پر ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی اینا لا یظلم نفسہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کسی اور پر ظلم نہ کریں تو کم از کم اپنی جانوں پر تو ہم ظلم کرتے ہیں. بسا اوقات بندہ پورا دن کام کرتا ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے، پورا دن لگا ہوا ہے، دھوپ میں کام کر رہا ہے، چلو یار یہ کل کا کام آج ہو ہی جائے، اپنے اوپر تو ظلم کرتے ہی کرتے. اور قرآن کہتا ہے کہ جو شخص ایمان کے بعد ظلم کی ملاوٹ کریں گے ان کے لیے امن نہیں ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. امن ان کے لیے ہے، ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جو ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کرتے. اینا لا یظلم نفسہ، کون نہیں کرتا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو، ایک نہیں دو نہیں سب نے فرمایا کہ ظلم کا معنی جو تم نے سمجھا ہے وہ یہ نہیں ہے. اچھا جی وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ظلم کا معنی شرک ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اب سکون آ گیا. بسا اوقات صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ آیت آسان ہے، ہمیں سمجھ آ گئی، اس لیے وہ سوال نہیں کرتے تھے. جبکہ اس میں سوال ہوتا تو خود نبی علیہ السلام خود سوال کر دیتے تھے. جب سورہ زلزال نازل ہوئی جس میں ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین اپنی رپورٹ پیش کرے گی، قیامت کے دن زمین اپنی رپورٹ پیش کرے گی. اب صحابہ نے کوئی سوال نہیں کیا، جبکہ یہاں سوال کی گنجائش تھی، سوال کی گنجائش تھی. جب سوال نہیں کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے خود سوال کر دیا اتدرون ما اخبارہا. یہ تم نے آیت تو سن لی کہ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ بتاؤ اتدرون ما اخبارہا، قیامت کے دن زمین نے جو رپورٹ پیش کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اب صحابہ کرام نے کہا ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے. اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمین کی رپورٹ یہ ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر یہ پوری خلائق جو کچھ کہہ رہی ہے، جو کچھ کر رہی ہے، زمین غیر محسوس طریقے سے اس کو واچ کر رہی ہے، اس کو واچ کر رہی ہے، اس کو نوٹ کر رہی ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کے بتائے گی کہ اس بندے نے میری پیٹھ کے اوپر کیا کیا اور کیا نہ کیا. کہاں یہ بندہ بھاگے گا؟ ضمناً دیکھیں کہاں بندہ بھاگے گا، گناہ کرنے کے لیے کہاں جائے گا، زمین سے کیسے جدا ہوگا؟ تو یہ ممکن نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. عبادات کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، عبادات کے حوالے سے ممکن نہیں. قرآن کریم نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو.
نمازیں کتنی ہیں؟ قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے۔ نماز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نماز کی تعریف کیا ہے؟ کوئی معلوم نہیں ہے کہ نماز کس کو کہتے ہیں، الصلاۃ کس کو کہتے ہیں۔ دعا کے لیے الصلاۃ آیا ہے، باقاعدہ عبادت کے حوالے سے الصلاۃ آیا ہے۔ پھر یہ کس چیز کے مجموعہ کا نام ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں؟ قیام کی کنڈیشن کیا ہے، رکوع کی شکل کیا ہونی چاہیے، سجدے کی شکل کیا ہونی چاہیے۔ اور قرآن کریم میں کہیں سجدے کا ذکر رکوع سے پہلے آیا ہے؟ سجدے کا ذکر قرآن کریم میں رکوع سے پہلے آیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے اللہ کو راضی کر، عبادت کر، اطاعت کر۔ کس طرح؟ واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجدہ بھی کر اور رکوع بھی کر۔ لگتا ہے کہ سجدہ نماز میں پہلے ہے، رکوع بعد میں ہے۔ کون بتائے گا اس کی ترتیب؟ آپ کو کون بتائے گا کہ سجدہ پہلے ہے، یہ رکوع بعد میں ہے، یہ رکوع پہلے ہے سجدہ بعد میں ہے؟ کون بتائے گا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ نماز میں پھر قیام میں کیا پڑھنا ہے؟ کھڑا رہنا ہے، مجسمہ ہے ایک بندہ، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، ابتدا کیا ہے انتہا کیا ہے، اس کی شکل کیا ہو؟ نہیں، بلکہ آپ غور کریں، عبداللہ بن ابی جب مرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حدیث بھی آتے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض صحابہ نے مشورہ بھی دیا، یہ منافق تھا، منافقین کا رئیس تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، میں پوری کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ جنازہ پڑھا چکے، فارغ ہو چکے، بعد میں اللہ نے قرآن کریم نازل کر دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھایا کریں۔ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ، یہ آیت نازل کب ہوئی؟ جب آپ پڑھا چکے نا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ایسے لوگوں کی قبر پہ بھی نہ جایا کریں۔ اب میرا یہاں ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نماز جنازہ سے منع کیا، اس کا مطلب یہ جو منافق نہیں ہے، جو مومن ہے، اس کی نماز جنازہ سے منع تو نہیں کیا نا؟ اب نماز جنازہ کا حکم قرآن کریم میں کہاں ہے؟ مطلقاً حکم آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ تو منع کیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ مطلقاً نماز جنازہ کہاں ہیں؟ قرآن کریم میں کہاں ہیں؟ نماز جنازہ کا حکم اللہ نے قرآن کریم میں کہاں دیا ہے اہل ایمان کا؟ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ یہ حکم بھی محمد مصطفیٰ کے فرمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ احکام زکوٰۃ کو کیسے سمجھیں گے؟ بار بار قرآن کریم نے زکوٰۃ کا حکم دے دیا۔ یہ ڈیلی کا معاملہ ہے، ویکلی، منتھلی، ایئرلی کیسے دینا ہے؟ روزانہ زکوٰۃ نکالنی ہے، ہفتہ وار، مہینے کی شکل میں، سال بھر، کون بتائے گا؟ پھر یہ تو قرآن کریم نے بتا دیا کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین بتا دیا، لیکن یہ زکوٰۃ کس کس چیز کی دینی ہے اور کتنا فیصد دینی ہے؟ کتنا فیصد دینی ہے؟ 50% دینی ہے، 10% دینی ہے، 2.5% دینی ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ دوسرا نقطہ تھا کہ وَلَا يُفْهَمُ إِسْلَامٌ بِلَا سُنَّةٍ، حدیث کے بغیر دین کو سمجھ نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم نے اتنا کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کرو، عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ حج کیا ہے؟ حج کی ابتدا کیا ہے؟ حج کی انتہا کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ حج ایک اہم ترین عبادت ہے، دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، لیکن یہ اس کے کیا ارکان ہے؟ کون بتائے گا؟
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن کریم نے تو اتنا کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت جائز ہے اور سود حرام ہے۔ اس میں فرق کون کرے گا؟ کیونکہ نفع جو ہے وہ بھی ایک زائد رقم ہے اور سود بھی ایک زائد رقم ہے۔ جو زائد رقم ہے اس کو سود کہتے ہیں، جو زائد رقم ہے اس کو نفع بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کون فرق کرے گا کہ یہ نفع ہے یہ سود ہے؟ یہ فرق قرآن کریم میں نہیں ہے، جبکہ سود کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو سود سے باز نہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ۔ سود خور پہ لعنت بھیجی گئی ہے، اتنا حساس مسئلہ، لیکن کون سمجھائے گا؟ یہ کون سمجھائے گا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں گے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ ایک قرآن اور ایک بیان۔ قرآن یہ آپ کے ہاتھ میں مقدس کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، یہ قرآن ہے۔ بیان کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی فرامین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، قرآن کریم نے اتنا کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ جو عورت آپ کو اچھی لگے، آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو پسند آ جائے، اس کے ساتھ نکاح کرے، اس کے ساتھ نکاح کرے۔ اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ مرد کا پسند کر لینا اس کے بعد نکاح ہوگا، بغیر پسند کے نہیں۔ عورت بھی اس کو پسند کرے یا نہ کرے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ بھی ایک مرد عورت کو پسند کر لیتا ہے، شریعت نے کہا اسے نکاح کر لو۔ عورت اگر راضی نہیں ہے، نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ لیکن عورت کی رضامندی کہاں ہے قرآن کریم میں؟ کون دکھلائے گا؟ کون دکھلائے گا کہ عورت بھی راضی ہو؟ میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی ایک نقطہ بھی دین اسلام کا نہیں کہ آپ اس کو سمجھ لیں، اگر حدیث کو قرآن سے جدا کر لیں گے تو ممکن نہیں ہے۔ وَلَا يُفْهَمُ اسلام بلا سنت، بغیر سنت کے اسلام سمجھ آ نہیں سکتا، اس کا سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ اور تیسرا نقطہ یہ تھا وَلَا يُقْبَلُ اسلام بلا سنت، حدیث کے بغیر، سنت کے بغیر عمل قبول ہو ہی نہیں سکتا، عمل قبول ہو نہیں سکتا۔ عمل کیسے قبول ہوگا؟ اس نے تو عمل کیا ہے اپنی رائے سے، اپنی فہم سے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا کے میدان میں ایک شخص کو دیکھا، حالت احرام میں ہے اور کہہ رہے لبیک یا ذل معارج، لبیک یا ذل معارج۔ یہ ذل معارج اللہ کی صفت ہے، ذل معارج ومن اللہ ہے، من اللہ ذل معارج، ذل معارج اللہ کی صفت ہے۔ وہ اللہ کی صفت سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا اور کہا کہ غلط ہے، غلط ہے، صحیح یہ ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ کی وہی صفت، وہی نام ہر محل پہ لینا ہوگا جس کی ادائیگی سب سے پہلے محمد الرسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ممکن نہیں، ہو نہیں سکتا۔ آپ کے جذبات اپنی جگہ پر ہیں۔ امیر عمر کے ساتھ یعلا بن امیہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور رکن یمانی پر پہنچا تو رکن یمانی کو خوب چومنا شروع کر دیا، سینے کے ساتھ لگا لی، استلام ہے تو بیت اللہ کا حصہ۔ سید عمر نے ڈانٹا اور فرمایا کہ اما طفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا نبی اسلام کے ساتھ کبھی آپ نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا؟ قلت نعم، جی ہاں طواف کیا تھا۔ ہل رأیتہ یستلمہ، کیا آپ نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا تھا کہ آپ نے اس کا اس طرح استلام کیا ہو، بوسہ لیا ہو، چوما ہو جیسا تو کر رہا ہے، یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوما ہو؟ قال لا، نہیں۔ فرمایا فانفذ عنک، پھر اس معاملے کو چھوڑ دو، فإن لک فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، نبی علیہ السلام کی سیرت کے لیے کافی ہے۔ بس عمل وہی قبول ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہو، آپ کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے فرمان کے مطابق ہو۔ اس نقطے پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ رات بھی ہوگی۔ ضمناً یہ مقام حدیث، شان حدیث، عظمت حدیث، حجیت حدیث پر یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اسلام کے فرامین کے بارے صحیح منہج اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ جی لوگوں کا یہ شبہ ہے کہ حدیث جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بہت بات لکھی گئی، اور حدیث لکھنے والے اکثر اہل فارس تھے، غیر عرب تھے، اور حدیث کے اندر بہت سارے اشکال پیش کیے جاتے ہیں کہ حدیث جو ہے علم میں ضعیف ہے، موضوع ہے، حدیث میں اختلاف ہو گیا، تو اس میں تھوڑی روشنی ڈال۔ سوال آپ ساتھی سن چکے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بہت عرصہ بعد 200 سال بعد لکھی گئی، اور پھر ان میں اختلاط بھی ہو گیا، صحیح اور ضعیف احادیث یہ مل گئیں، گڑبڑ ہو گئی، امتیاز نہ ہو سکا، تمیز نہ ہو سکا۔ پہلی بات یہ ہے، یہ اعتراض باطل ہے، غلط ہے کہ احادیث 200 سال بعد لکھی گئی۔ احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں لکھی جاتی تھی، آپ کے ہی زندگی میں، آپ کے ہی دور میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے میں اس کو لکھ لیتا ہوں، لیکن آج کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو انسان ہیں، کبھی غصے میں آپ گفتگو کرتے ہیں، کبھی خوشی کے موڈ میں گفتگو کرتے ہیں، ہر بات لکھنے کی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ کون سی بات لکھوں اور کون سی بات نہ لکھوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے کی طرف اشارہ کیا اپنی مبارک انگلی کے ساتھ، اور فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں۔ آپ کے اذن سے، آپ کی اجازت سے صحابہ کرام احادیث کو لکھتے تھے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ تہمت ہے جو کہتے ہیں 200 سال بعد احادیث لکھی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا فتح مکہ کے موقع پر، عظیم خطبہ۔ جب خطبہ دے کر فارغ ہوئے، وہاں ایک یمنی نوجوان آیا ہوا تھا، یمنی، ابو شاط اس کا نام تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ جو آپ نے تقریر آج کی ہے یہ مجھے لکھوا دے، مجھے لکھوا دے تاکہ میں اس کو یاد کروں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اکتبوا لابی شاط، صحیح بخاری اٹھائے، اکتبوا لابی شاط، ابو شاط کو یہ آج کی تقریر پوری لکھ کر دے دو۔ اس نے کہا کہ تحریر کا سلسلہ نہیں تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے یہی بات تو کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ دوستانہ ماحول میں کہتے تھے عبداللہ تو مجھ سے آگے نکل گئی ہے، تیرے پاس حدیثیں جو تجھے زیادہ یاد ہے نا، تو نمبر لے گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے مجھے لکھنا نہیں آتا، تجھے لکھنا آتا ہے۔ میں نے خالی زبانی سن کر یاد کرنا ہوتا ہے اور تو لکھ لیتا ہے، اس لیے تو نمبر لے گیا کہ تو لکھ لیتا ہے اور مجھے لکھنا نہیں آتا۔ کس نے کہا لکھنا نہیں تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے کہ نہیں لکھے؟ ان میں کیا تھا؟ یہ آپ کی حدیث تھی۔ کس نے کہا؟ میں نے آپ کو دلیل دی،
دلیل دی کہ ابو جحیفہ نے سیدنا علی سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ آپ کے پاس قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور نسخہ ہے؟ انہوں نے کہا صحیفہ ہے۔ وہ لکھا ہوا تھا کہ نہیں تھا؟ لکھائی کا سلسلہ تھا البتہ، اور لکھائی کا سلسلہ آگے چلتا رہا۔ مثلا آپ غور کریں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے شاگردوں میں ایک حمام بن منبہ ہیں۔ حمام بن منبہ، اور حمام بن منبہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث پڑھی تھی وہ باقاعدہ ترتیب کے ساتھ لکھتا تھا۔ وہ لکھتا تھا تو اس نے باقاعدہ صحیفہ تیار کیا تھا۔ حمام بن منبہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ایک ہی راوی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ان صحیفے کی کتابوں کا اس سند کے ساتھ حوالہ امام بخاری میں دیا ہے، امام مسلم نے دیا ہے، مختلف محدثین نے اپنی کتابوں میں حوالہ دیا ہے۔ اب وہ صحیفہ کہاں تھا اس کے بارے ایتن اعتراض ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اب وہ صحیفہ بھی مل گیا، وہ صحیفہ بھی مل گیا۔ حمام بن منبہ کا لکھا ہوا وہ صحیفہ، وہ کتاب بھی مل گئی۔ یہ اور چیز ہے کہ مسلمانوں کی جائیدادیں کفار نے چھین لی، اپنے پاس ضبط کر لی۔ صحیفہ وہ آج عالمی سطح پر آ چکا ہے، منظر عام پر جب وہ صحیفہ جو ہی اس کا مسودہ نکلا ہے، لیا گیا ہے، دیکھا گیا ہے، وہی سند ہے اور وہی متن ہے۔ کس نے کہا؟ البتہ اس کو باضابطہ کتب کی شکل میں بعد میں دیا گیا۔ پہلے کسی کے پاس لکڑیوں کے ٹکڑوں پر، چمڑوں پر، پتوں پر، مختلف چیزوں پر جو اس دور کی چیزیں تھیں ان کے مطابق لکھا جاتا تھا۔ باقاعدہ کتابی شکل دی گئی ہے، جمع کیا گیا ہے، بعد میں محدثین نے یہ کام کیا ہے۔ اور وہ بھی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 300 سال بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے 300 سال بعد کیا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے، فلاں نے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی کتابیں ہیں کہ نہیں؟ اس سے پیچھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاد کون ہیں؟ امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ ان کی کتاب نہیں ہے مسند ابی داؤد الطیالسی، حدیث کی کتاب ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ باضابطہ کام یہ بعد میں ہوا۔ ہاں، ملاوٹ کی کوشش کی گئی، ملاوٹ کی کوشش کی گئی۔ ایسے وضاع، ایسے قذاب قسم کے لوگ پیدا ہوئے، خوارج کی پالیسی کے تحت، یہودیت کی سازش کے تحت اختلاط کی کوشش کی گئی، زندیق پیدا ہوئے، جیسے امام ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے اور دوسرے اہل علم نے، کہ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک زندیق کو پکڑا گیا، زندیق کو پکڑا گیا جو جھوٹی احادیث لوگوں کو سناتا تھا، ضعیف موضوع روایات لوگوں کو سناتا تھا، پکڑ گیا۔ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، خلیفہ ہارون الرشید نے کہا اس کو قتل کر دو۔ جب قتل کے آرڈیننس جاری کیے، اس زندیق نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا امیر المؤمنین این انت عن 4000 حدیث قد وضعتها فیکم احرم فیہا الحلال وحل فیہا الحرام۔ اے امیر المؤمنین، آپ نے میرے قتل کے آرڈیننس تو جاری کر دی ہیں، مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ میرے مرنے کے بعد جو میں نے اس امت میں فتنہ پھیلایا ہے اب یہ فتنے سے بچ جائے گی، محفوظ ہو جائے گی۔ نہیں، میں نے مسلمانوں کو 4000 جھوٹی ضعیف من گھڑت روایتیں سنا دی ہیں، رٹا دی ہیں، یاد کرا دی ہیں، ان کے ذہن میں بٹھا دی ہیں، اور ان جھوٹی حدیثوں کے ذریعے میں نے کیا کیا؟ دین اسلام میں جو چیزیں حلال تھیں میں نے حرام کر دیں، جو چیزیں حرام تھیں میں نے حلال کر دیں۔ کتنی؟ 4000 جھوٹی روایات ان کو سنا دی ہیں، فضائل کی آڑ میں، مسائل کی آڑ میں، کہل کرنے کے لیے۔
جھوٹی روایات، یہ قوم اس فتنے سے نہیں بچے گی۔ قربان جائیں خلیفہ ہارون رشید نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا زندیقو این انت عن ابن المبارک و ابی اسحاق فانہما یخرجانہا حرفا حرفا۔ اور زندیق، زمین کی جس پشت پر تو نے یہ جھوٹی روایات گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سنائی ہیں، اسی خطہ ارضی پر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک جیسے محدث کو پیدا کیا ہے، ابو اسحاق جوزجانی جیسے محدث کو پیدا کیا ہے۔ یہ محدثین ان جھوٹی روایات کے ایک ایک نقطے کو نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث سے نکال کے پھینک دیں گے۔ محدثین کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا، یہ الٹرا ساؤنڈ کرنا جانتے تھے، الٹرا ساؤنڈ کرنا جانتے تھے۔ اللہ کے بندو، صحیح احادیث کے مجموعے سے جھوٹی روایات کو الگ کرنا محدثین نے کام کیا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے ان سے وہ کام لیا، صحیح احادیث کا مجموعہ نکھر کر امت کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یہ ان کی محنت ہے، ان کی کوشش ہے، اللہ ان پہ اپنی رحمت نظر فرمائے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ محدثین جتنے بھی تھے سارے اہل فارس ہیں اور وہاں سازشیں کی گئیں، اسلام کے خلاف روایات گھڑی گئی، یہ سب غلط ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام شافعی کون ہیں؟ اہل فارس میں سے ہیں؟ قریشی ہیں۔ چھوٹی کی کتاب ہے حدیث کی، کتاب الام۔ امام مالک رحمہ اللہ کون ہیں؟ مدنی ہیں، مسجد نبوی کی خطیب ہیں۔ کس نے آپ کو کہا؟ باقی اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے۔ اگر آپ فارس کی بات کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا؟ اور فرمایا تھا کہ یہ سلمان اور اس کی قوم، اللہ نے ان کو دین کا وہ جذبہ دیا ہے کہ اگر شریعت کا علم ثریا ستارے پر چلا جائے یہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ سلمان کون ہے؟ فارسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے، یہ سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے۔ اگر آپ محدثین کی فہرست دیکھیں وہ آپ کو اہل فارس سے نہیں ملیں گے، دنیا کے مختلف خطے کے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں امام ابو داؤد کہاں کے ہیں؟ امام نسائی کہاں کے ہیں؟ یہ ہمارے سندھ کے ہیں، ٹھٹھا کے رہنے والے تھے، سندھ کے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، یہ سندھ کے ٹھٹھا کے رہنے والے ہیں دونوں۔ کس نے کہا آپ کو؟ یہ سب جھوٹ ہے، اس طرح کی باتیں گھڑی جاتی ہیں اور کہی جاتی ہیں۔ یہ کہ صحیح اور ضعیف اور موضوع کس کو کہتے ہیں، یہ اصولی باتیں ہیں۔ لیکچر میں میرے خیال میں اگر اس کے لیے اصول کے لیے الگ ایک لیکچر ہو تو وہ بہتر رہے گا۔ اس کی الگ تعریف ہے، مثلا صحیح حدیث کی تعریف ہے وہ متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علہ، کہ صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے جس کی سند متصل ہو، راوی عدول ہوں، ضابط ہوں، وہ روایت شاذ نہ ہو، اس میں کوئی علت نہ ہو۔ اب اتصال سند کسے کہتے ہیں؟ عدالت کس کو کہتے ہیں؟ شاذ کس کو کہتے ہیں؟ علت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک تفسیر ہے، یہ ایک تفسیر طرف چیز ہے۔ اس لیے جو دوست دلچسپی رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اہل علم کے ساتھ رابطہ کر کے تلمس کی شکل اختیار کر کے ان اصولوں کو سمجھیں اور پڑھیں۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ جو ہے یہ صحیح حدیثوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں، ضعیف کو صحیح، تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ لوگوں کا اس دور کے عظیم محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے بارے اعتراض کہ وہ صحیح کو ضعیف اور ضعیف کو صحیح کہہ دیتے ہیں، یہ ان کا اس محدث کے بارے ایک بغض ہے، یہ کینہ ہے، حسد ہے، جس کا اظہار اس طرح کے غلیظ جملوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس عظیم محدث نے بڑی کاوش کی، بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، اصولوں کو سامنے رکھا اور حدیث کی صحت اور ضعف کے بارے بڑی محنت کی۔ ہاں البتہ ہمارا یہ منہج یہ ہے، ہم کسی امتی کی پوری محنت کے بعد جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو حرف آخر نہیں سمجھتے، حرف آخر نہیں سمجھتے۔
کہ جس کو انہوں نے صحیح کہا ہے ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو، جس کو انہوں نے ضعیف کہا ہے ضروری نہیں کہ وہ ضعیف ہو، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی ہے، ان کے اخلاص میں 1% شک نہیں کر سکتے۔ عمومی طور پر الحمدللہ ان کا نتیجہ بڑا ایک مبارک نتیجہ ہے۔ کہیں اگر کسی نقطے پر کوئی خامی رہ بھی گئی ہے، اخلاص کی بنا پر، اجتہاد کی بنا پر، ہم کہتے ہیں وہ علامہ البانی رحمہ اللہ اس غلطی کی شکل میں بھی نیکی سے محروم نہیں ہے کہ مجتہد سے المجتہد قد یخطئ و یصیب، مجتہد جو ہے نا کبھی غلطی بھی کرتا ہے اور بات صحیح بھی ہوتی ہے، اگر اس کا اجتہاد صحیح ہوگا لہو اجران، اس کو ڈبل ثواب ہے، خطا کی شکل کے اندر بھی اس کے لیے اجر ہے، وہ کسی بھی شکل میں اجر سے محروم نہیں ہے۔ اسی زمرے میں ہم اس شیخ کو پاتے ہیں۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ یہ سنت اور حدیث یہ تو مترادف ہے، مترادف چیز ہے۔ جو سنت ہے وہ حدیث ہے، جو حدیث ہے وہ سنت ہے۔ بعض نے کہا عملی زندگی جو ہے یہ سنت ہے اور جو قولی زندگی ہے وہ حدیث ہے۔ اگر ہم یہ بھی لے لیں اور اس تقسیم کو بھی اگر آپ لے لیں تب بھی مقدم پھر حدیث آ جائے گی، کیونکہ حدیث سے ہی سنت ثابت ہوگی، قولی عملی تقریرات سب بھی حدیث سے ثابت ہو جائے گی، حدیث کے اندر عملی زندگی بھی آ جائے گی اور تقریرات بھی آ جائے گی۔ ویسے محدثین کے ہاں یہ مترادفات ہیں، وہ مرادف بالحدیث۔ لوگ کا یہ ماننا کہ آج کل کافی عام ہے کہ سنت وہ سمجھتے ہیں یہ آپشنل چیز ہے، مطلب کرنے سے ثواب ہے، نہیں کرنے سے گناہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ یہ اصطلاحات جو ہے قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں۔ یہ بعض فقہا کی اصطلاحات ہے کہ یہ مؤکدہ ہیں اور یہ غیر مؤکدہ ہیں، فقہا کی اصطلاحات ہیں بعض کی، ان کا ذکر قرآن حدیث میں کہیں نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم تو حدیث سے ہی سنت سے ہی فرض بھی وہی سے لیتے ہیں، جس کو نبی علیہ السلام فرض کہیں گے وہی فرض ہے، جس کو آپ کہیں گے کہ یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ فلاں ہے، اس کی بھی تقسیم کون کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تقسیم باطل ہے، یہ ذہن غلط ہے کہ قرآن کریم کے احکام فرائض میں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام وہ واجبات میں ہیں، سنن میں ہیں، یہ تقسیم بھی باطل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم حج اور عمرے کے بعد احرام کھول دو تو فَاصْطَادُوا، شکار کرو۔ اب کیا کرو؟ شکار کرنے کا حکم ہے، اور یہ حکم قرآن کریم میں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حج اور عمرے کے بعد شکار کرنا فرض ہے؟ کوئی ایک مولوی بتاؤ جو کہے فرض ہے؟ یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ اگر قرآن کریم کے احکام فرض ہیں اور احادیث میں جو احکام ہیں وہ سنتیں ہیں، کرو نہ کرو، تو آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے فرض ہے؟ نہیں، فرض نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے فرض؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار دی ہے، بات وہی آ جائے گی۔ قرآن کا ہر حکم، حدیث کا ہر حکم فرض ہے، جس کی فرضیت کی وضاحت محمد الرسول اللہ فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وگرنہ تطوعات میں ہیں جن کے تطوع ہونے کا ذکر نبی اسلام فرمائیں گے، بس۔ صحیح بخاری کو جیسا کہ آپ نے جو فرمایا کہ اور بھی کتب حدیث جو ہیں پہلے تدوین کی گئی، لیکن صحیح بخاری کی جو شرف حاصل ہوا زمین کے اوپر کہ صرف کے لحاظ کتاب سب سے پہلے نمبر پہ ہے قرآن کے بعد۔ امت کا اجماع ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ ایک شرف حاصل ہوا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس شخص کو شجرہ نسب کے اعتبار سے دیکھو، کردار کے لحاظ سے دیکھو، منہج کے اعتبار سے دیکھو، محنت کے اعتبار سے دیکھو، کوشش کے اعتبار سے دیکھو، اللہ اکبر۔ نسبتیں دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کا نام کیا ہے؟ محمد، اللہ اکبر۔ جب وہ پیدا ہوئے اور یہ نام رکھا گیا اس وقت تو کسی کے علم میں نہیں تھا کہ اس نے کیا بننا ہے، نسبت کس طرح جڑ رہی ہے۔ امام بخاری کے والد کا نام کیا ہے؟ اسماعیل، کیا نام ہے؟
اسماعیل اور نبی علیہ السلام کا شجرہ نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام سے۔ امام بخاری کے دادے کا نام کیا ہے؟ ابراہیم۔ اللہ اکبر، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم۔ آپ دیکھیں نسبتیں، دیکھیں کیا شرف، کیا اعزاز۔ یہ تو اللہ کے علم میں ساری چیزیں تھیں، اس لیے کس طرح جڑ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے علم دین کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے حافظے کو کس طرح کھول دیا، کس طرح کھول دیا۔ 10 سال کی عمر میں 70,000 حدیثوں کے حافظ تھے، 70,000 حدیثوں کے حافظ تھے امام بخاری رحمہ اللہ جب عمر 10 سال کی تھی۔ یہ شرف، امام بخاری نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، تاریخ پر بھی کام کی ہے، ادب پر بھی کام کیا ہے، خلق قرآن کے مسئلے پر الگ کتاب لکھی ہے امام بخاری کی، بہت ساری کتابیں ہیں۔ لیکن یہ کتاب جو ہے نا، اس کتاب کو جو شرف حاصل ہوا ہے، اس کتاب کے اندر جتنے روات ہیں، ایک ایک راوی کی کس قدر امام بخاری نے تحقیق کی ہے، ان کے کردار کی، ان کے اخلاق کی، ان کے عقیدے کی۔ آپ امام بخاری رحمہ اللہ کی سوانح اور سیرت پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس طرح محنت کی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو اخذ کرنے کے لیے، راوی کے لیے جو کڑی شرطیں لگائی ہیں، شرطیں آپ حیران ہو جائیں گے، حیران کہ کیا شرائط ہیں۔ ان شرائط پر جو راوی پورا اترے گا اس سے روایت لی جائے گی۔ عقیدے کی شرائط ہے، اخلاقیات کی، معاملات کی، لین دین کی۔ اب چونکہ ان کا تعلق اصول سے ہے، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ پھر اتنی محنت کے بعد، اس مجموعہ کو سامنے رکھنے کے بعد بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اللہ کے بندو، پھر اتنی محنت کے بعد بھی کسی حدیث کو صحیح بخاری میں داخل نہیں کیا، بلکہ ہر حدیث کو اپنی کتاب میں لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی اور استخارہ کیا، اس کے بعد اس حدیث کو لکھا۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اسی بخاری شریف کو لکھنے کے لیے کتنے سجدے کیے ہوں گے۔ اللہ اکبر، امام بخاری کے کتنے قیام ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے، امام بخاری نے جو تبویب کی ہے بخاری کی، کہاں بیٹھ کر کی ہے؟ ریاض الجنہ میں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر سے لے کر درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ جنت کے باغیچے میں بیٹھ کر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ محنت کی ہے، اور دنیا کے کسی شخص نے بھی اس کتاب کی سند یا متن پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایک منہج ہے، ایک خلاصہ ہے، دین کا خلاصہ مجموعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع کیے ہے۔ یہ اس بندے کو ایک شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر حدیثیں جن کے اوپر کلام ہے، اس بارے میں روشن ڈالیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کچھ حدیثیں ہیں جن پر کلام ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ کے اگر علم میں کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس کے اوپر کلام ہو کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ ایک بات کہی جاتی ہے، لیکن بات کر دینا تو بہت آسان ہے۔ کوئی ثبوت پیش کرنا کہ کون سی وہ روایت ہے جس روایت پر کلام ہے اور کس راوی کی وجہ سے کلام ہے، وہ سامنے لایا جائے تاکہ پتہ چلے۔ اگر کوئی حدیث ان کی عقل میں نہیں آتی، ان کے دماغ میں نہیں آتی، عقل کو معیار بنا لینا اور کہہ دینا کہ روایت یہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ عقل کے خلاف ہے، عقل اس کو نہیں مانتی۔ عقل نہیں مانتی کہ 9 سال کی بچی جوان ہو جائے اور اس کی شادی ہو جائے۔ سید عائشہ والی روایت کا انکار کر دیا، عقل نہیں مانتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 9 سال کی تھی اور 9 سال کی بچی بالغ ہو نہیں سکتی، شادی نہیں ہو سکتی۔ پچھلے دنوں اتفاق ہے، مظفر گڑھ کے ایک علاقے میں میرا جانا ہوا، وہاں ایک بزرگ سے ابھی میں نے اس کا انٹرویو لینا ہے، میری ملاقات ہوئی، تقریباً 100 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ اس کے بچے بھی ماشاءاللہ بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں۔ اس نے بتایا کہ میری پہلی بیوی جب فوت ہو گئی
تو دوسری شادی جو میں نے جس بچی سے کی ہے، ٹھیک 9 سال کی جب ہوئی تو میری اس کے ساتھ رخصتی ہو گئی. خاندان والے بھی گواہ ہیں، سب گواہ ہیں کہ 9 سال کی عمر میں بچی کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی اور بلوغت ہو چکی تھی. آج کے شواہدات ہیں، گواہ موجود ہیں. عقل تمہاری نہیں مانتی. تمہاری برادری کی بچیاں جوان نہ ہوتی ہوں تو یہ کوئی دلیل ہے اس کو بھیس بنا لینا ہے جی، اور پھر حدیث کو رد کر دینا، اسلام کے صحابہ پر اس طرح کی باتیں کر دینا. اس کا بھی بڑا مبارک جواب صحیح بخاری کی اس طرح کی احادیث پر جو اعتراضات کی ہیں، سب صالحین نے بڑا ماشاءاللہ مبارک جواب دی ہے، دوبارہ کسی کی ضرورت نہیں ہو سکی. مثلا اسی حدیث پر باقاعدہ کتاب لکھی گئی، اعتراض کیا گیا، صحیح بخاری پر کیچڑ اچھالا گیا. وقت کے ایک عظیم شیخ مولانا محمد صدیق سرگودھوی رحمہ اللہ نے اس کو باقاعدہ جواب دیا. الغمہ فی عمر ام الامہ، الغمہ فی عمر الامہ. آج تک کسی کی ضرورت نہیں ہو سکی اس کا جواب دے دے. اعتراضات تو صحیح بخاری پر کیا، قرآن کریم پر کیے گئے. اعتراضات کی زد میں کون نہیں آیا؟ قرآن کریم پر اعتراض کیے گئے. بالکل وہ عیسائی نہیں تھا جس نے قرآن کریم پر 100 اعتراضات کیے، 100 اعتراض کیے قرآن کریم میں سے، اور ایک وقتے تک، ایک پیریڈ تک ان اعتراضوں کا کوئی جواب نہ دے سکا. آخر وقت کے ایک عظیم شیخ الاسلام علامہ حافظ ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جرأت دی، انہوں نے جسارت کی اور انہوں نے باقاعدہ ان 100 اعتراضات کا جواب دیا کتابی شکل میں، جس کا نام ہے جوابات نصارہ. جوابات نصارہ. مولانا اس دنیا سے چلے گئے لیکن آج تک کسی نصرانی کی ضرورت نہ ہو سکی کہ پھر اس کتاب کا جواب دے سکے. اعتراضات تو قرآن کریم پر بھی صحیح بخاری پر کیے جاتے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے. یہ خلیص گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن یہ مبارک مسودے ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے اور حفاظت ہوتی رہے گی انشاءاللہ. جو کہا جاتا ہے کہ کچھ معلق حدیث، اگر صحیح بخاری میں جو کہا جاتا ہے کہ بعض روایتیں معلق ہیں، معلق روایت اس کو کہتے ہیں جس کے سند کے مبدا میں انقطاع ہو، سند کے مبدا میں، سند کے ابتدا میں جس کے انقطاع ہو، راوی نہ ہو، اس کو معلق کہتے ہیں. تو صحیح بخاری کے اندر کچھ معلق روایات ہیں، لیکن تعلیقات بخاری ایک الگ ایک علم ہے. تعلیقات بخاری کا حکم صحیح کے حکم میں ہے، اس لیے کہ جو تعلیقات جہاں ہیں دوسرے مختلف مقامات پر امام بخاری نے ان کا اتصال واضح کر دیا ہے. لہذا تعلیقات بخاری جس بھی آپ صاحب علم سے جن کا حدیث کے فن سے تعلق ہے، جو حدیث پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے، جو رٹافیکیشن والا شخص نہیں ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ تعلیقات بخاری کا حکم کیا ہے. وہ ایک الگ حکم ہے، کیونکہ تعلیقات اگر ہیں تو دوسرے مقام پر ان کا اتصال بھی صحیح بخاری نے، امام بخاری نے ذکر کر دی ہے. سبحان اللہ.